على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا، يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سب مل کے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا كثيرا. پیارے دوستو، عزیزو، عظیم الشان شہر اللہ، اللہ کا یہ عظیم مہمان مہینہ رمضان، یہ اپنے انتہا کو پہنچ رہا ہے. یہ تیسرا عشرہ جا رہا ہے. دعا کریں 2 عشرہ جو میں نے اور آپ نے گزار دیے، تیسرا جا رہا ہے. آج 24ویں رات ہے. دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالی ان گزرے ہوئے اوقات کی جو عبادتیں، تراویح، روزہ، صدقات، نوافل، تلاوت، نیکیاں جو میں نے اور آپ نے انجام دیے ہیں، اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ان نیک اعمالوں کو قبول فرمائے. باقی جو دن رہ گئے، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں ہمیں جہد، محنت، تلاش، ہمت، تیاری، اس کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، جوانوں کو اور میرے ماؤں بہنوں کو گھروں میں اللہ توفیق عطا فرمائے. یقین کیجئے گا دوستو، یہ دن بھی ایسے گزر جائیں گے کہ آپ کو پتہ تک بھی نہیں چلے، ایسے گزر جائیں گے. ارے یہ تو رمضان ایک مہینہ ہے نا. ہمارے اور آپ کے 50، 60، 70 سال کا عمر بھی اس طرح گزر رہا ہے کہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. دیکھتے ہو کہ دیکھتے دیکھتے ملک الموت آ کے پہنچ گیا. کوشش کرو جان کندن سے پہلے، موت کی آغوش میں جانے سے پہلے کچھ کر کے جاؤ. گناہوں سے ہاتھ کھینچو، لوگوں کو تکلیفیں نہ دو، لوگوں کو آزار نہ پہنچاؤ. مار دھاڑ، غیبت، برائیاں، بدگوئیاں، پیٹھ پیچھے لوگوں کے اعمال کو ٹٹولنا، یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. ان بقیے جو 5-6 دن ہیں، ان کو شیشے کی طرح حفاظت رکھو. ان کو ٹوٹنے نہ دو، ان کو خراب ہونے نہ دو.
ان 5 دنوں میں کمر کس لو، پٹا باندھ لو اپنے کمر میں، اور عبادت میں جہد کو زیادہ کر دو۔ گھر والوں کو بھی جگہ دو گھروں میں، بیویوں کو بھی جگہ دو گھروں میں، بیٹیوں کو جگہ دو گھروں میں۔ بولا اب تو 6 دن رہ گیا، اب تو 5 دن رہ گیا، ان کو غفلت میں نہ گزارو، ان کو دنیا کی تلاش میں نہ گزارو، آخرت کے لیے کچھ کر دو۔ اللہ، ہم تو 2 دن یہاں، جس طرح ہم کہتے ہیں نا رمضان اللہ کا مہمان ہے، ارے میرے بھائیو دوستو، ہم اور آپ بھی اس دنیا میں چند دن کے مہمان ہیں۔ صرف رمضان مہمان نہیں، میں بھی مہمان۔ آج میں یہاں بول رہا ہوں، کل کو دیکھو کہاں پہنچ گیا۔ کوشش کرو کسی کو نہ رنجانا، کسی کو دل آزار نہ دو، ہمسائے کو پریشان نہ کرو، علاقے کے اچھے اچھے لوگوں کی دل جیت لو، قرب حاصل کر لو۔ ایک جگہ شاعر نے کہا نا کہ رفیقان را مراقب باش، بجانو دل تو عاشق باش، کہ در آخر تو مہمانی دل مورے نہ رنجانی۔ عشق کرو رمضان سے، عشق کرو تراویح سے، عشق کرو یہ 5 دن جو رہ گئے ہیں رمضان کے، ہر منٹ کے ساتھ عشق کرو، محبت کرو، یہ ہاتھ سے ویسے ہی غفلت سے نہ گزرے۔ کسی چوینٹی کو بھی تکلیف نہ دو، اس کو رنجان آزار نہ کرو، کیونکہ ایک چیونٹی کی بھی آزار قیامت والے دن میں تیرے گلے میں پڑ جاتا ہے۔ ارے وہاں تو حساب اتنا زیادہ ہے، میں اس کی ایک مثال دوں۔ ایک اچھے آدمی دنیا سے فوت ہو کے چلے گئے، جب ایک اور صالح انسان نے اس کو خواب میں دیکھا، پوچھا ذرا بتاؤ تم تو رب سے ملاقات تمہاری ہو گئی، کیونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ قبر ایک تانا ہے، اسٹیشن ہے، وہاں سے پھر وہ اس دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، یہ دنیا نہیں آئے گا قبر میں۔ پوچھا ارے تو ہاں، وہ دیکھا خواب میں وہ پسینے سے شرابور ہے، ہاتھ میں پیر میں کپڑوں میں مٹیاں ہیں، اور عجیب سا ایک انسان جس کو گھسیٹ دیا گیا ہو، اس بزرگ نے اس کو دیکھا، کہا یار تو نماز کے پابند تھے، تو زکوٰۃ دیتے تھے، تو تلاوت قرآن کرتے تھے، بہت اچھے نیک آدمی تھے، تجھے اس حال میں دیکھ رہا ہوں، ذرا بتا تو دو اللہ نے کیا معاملہ کیا تیرے ساتھ۔ اس اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا، کہا یار میرے دوست نہ پوچھنا، اللہ نے ایسے چیز کے بارے میں مجھے سوال کیا کہ میرا وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ اس کے بارے میں مجھ سے پوچھتا۔ لوگوں خطرہ ہے، خطرہ۔ رمضان کو راضی رکھو، قدر شب کو بیدار رکھو، تلاوت کو جاری رکھو۔ اس نے کہا بتاؤ کس چیز کا تمہیں پوچھا کہ تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ اللہ تم سے وہ پوچھیں گے؟ کہتے اللہ رب العزت نے، وہ تجارت بھی کرتا تھا، وہ شخص تاجر بھی تھا، کہا اللہ رب العزت نے مجھ سے یہ پوچھا کہ جب تم دوسروں کو سامان تول کر دیتے تھے تو ترازو پر جو غبار لگے ہوئے تھے جس سے تم وزن کرتے تھے، تم نے ترازو کو وزن کرنے سے پہلے کیوں کوئی کپڑا نہیں لگا دیا تاکہ
اس غبار کا وزن کی وجہ سے اس بندے خدا کا حق تیرے طرف نہ آئے۔ سبحان اللہ تو کہہ دو نا یار، میرا خیال سمجھتے نہیں ہو، میں بلوچی تو نہیں کر رہا ہوں تم سے۔ کہا تم نے سامان تولنے سے پہلے اس ترازو کے پلے کو کپڑے سے کیوں صاف نہیں کیا؟ کیونکہ وہ گرد و غبار پلے پہ لگے ہوئے تھے اور تم نے سامان تول کے دے دیا اس کو، تو ان گرد و غبار کا بھی تو کچھ وزن تو ہوگا نا، وہ اس کے طرف چلا گیا، تم نے وہ چیز کے بدلے گرد و غبار وزن کر کے دے دیا اس کو، کیوں یہ کام تم نے نہیں کیا؟ اللہ، اس اللہ کے بندے نے جب یہ واقعہ اس خواب میں آنے والے شخص سے بتایا، کہا جب اللہ نے مجھ سے یہ پوچھا تو میں سر سے لے کر پسینے کے اندر ڈوب گیا ہے، اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں تھا کہ اس بارے میں بھی اللہ پوچھے گا مجھ سے۔ ایک شخص کو دیکھا گیا، وہ رکا ہوا ہے، جنت میں جانے نہیں دے رہے ہیں اس کو، اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی۔ پوچھا کہ کیوں تمہیں روک دیا گیا ہے جنت جانے سے؟ کہا اس لیے کہ میں نے اس شخص کے درخت سے ایک لکڑی اس کے اجازت کے بغیر کاٹا تھا، باقی میرے سب کام ٹھیک ہیں، اس لکڑی کی وجہ سے جو اس کی اجازت کے بغیر میں نے کاٹا ہے، اب مجھے یہاں پہ روک دیا گیا ہے، جانے نہیں دیا جاتا۔ بھئی ڈرو ڈرو ڈرو، ہم کیا کرتے ہیں جب یہ ترازو صاف نہ کرنے کی یہ سزا ہے، ایک لکڑی بغیر اجازت لینے کی یہ سزا ہے، تو پھر ان لوگوں کا کیا سزا ہوگا جو لوگوں کی ہاتھ کاٹتے ہیں؟ ان لوگوں کا سزا کیا ہوگا جو لوگوں کی عزت پر حملہ کرتے ہیں؟ ان لوگوں کا کیا سزا ہوگا جو گاجر اور مولی کی طرح انسان کی گردنوں کو کاٹتے رہتے ہیں اپنے کرسی کو بچانے کے لیے؟ ان کا کیا حساب کتاب ہوگا؟ ڈرو بھائیو ڈرو۔ رمضان کا مہینہ ہے، باقی 6 دن ہیں، 5 دن ہیں، جتنے ہیں ہمارے نصیب میں۔ میں آپ کو ایک ترتیب بتاؤں گا آج، یہ جو آخری عشرہ جا رہا ہے، علماء نے ایک اچھی ترکیب بتائی ہے، علماء حرم نے، مکہ اور مدینہ کے علماء نے، انہوں نے کہا کہ اگر لوگ چاہتے ہیں کہ اس آخری عشرے کے لیلۃ القدر کے ان 10 دنوں کی خیر و برکت سے محروم نہ رہیں، وہ ہر رات کو کم سے کم 3 کام کریں۔ اس کو نوٹ کر لینا۔ ایک کام یہ کرے، ہر رات کو، یہ جو آخری عشرہ جا رہا ہے، 4 راتیں تو ہاتھ سے چلی گئی، وہ کم سے کم 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کو پڑھ لے۔ کتنے مرتبہ؟ کم سے کم، جتنا زیادہ ہو اور اچھا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا، اگر جس رات میں تم نے 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھا، سورہ اخلاص شریف پڑھا، اور وہ لیلۃ القدر کی رات تھی، تیرا لاٹری میں نام نکل گیا، تو جیت گیا، تو کامیاب ہو گیا، تو یہ 3 مرتبہ جو قل هو اللہ تم نے پڑھا، اس کا ثواب میرے نبی نے فرمایا کہ جو 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے گا اس کو پورا ختم قرآن کا کیا ملے گا؟ تو آپ نے ان عظیم راتوں میں 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھا، اس کا ثواب یہ ہوگا گویا کہ 83 سال تم نے ختم قرآن کیا، ہر رات کو ختم قرآن کیا۔ اس کو نوٹ کر لو، آسان سی ترکیب ہے، کم سے کم ثواب میں شامل ہونے کا آخری طریقہ بتایا۔
دوسرا کام کیا کرو؟ یہ کام کرو، ہر رات کو، یہ جو آخری رات جا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی صدقہ دے دو اللہ کے راستے۔ ہمسائے کی خبر لے لو، افطاری نہیں ہے، اس کے گھر میں افطاری بھیج دو۔ آپ کے مسجد میں غریب غربا فقراء بہت ہیں، جس کو تم نے مناسب سمجھا کہ وہ تجھ سے زیادہ محتاج ہے، 1000 روپیہ اس کے جیب میں ڈال دو، 500 روپیہ ڈال دو، یعنی کوئی نہ کوئی صدقہ دے دو۔ ان 10 راتوں میں جو جا رہے ہیں، 4 تو گزر گئے ہیں بھائی، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لاٹری لگ گئی، یہ رات اگر تمہیں مل گیا تو اس کا اجر و ثواب یہ ہوگا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، وہ قدر والی رات کی فضیلت 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو گویا کہ ایک رات آپ نے مسلسل دے رہے ہو، ہر رات نا، اگر کسی رات میں قسمت لگ گئی تیرا تو گویا کہ تم نے 83 سال 4 ماہ اللہ کے رضا کے لیے صدقہ کرتے رہے۔ سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ یہ علماء حرمین نے یہ نصیحت پھیلا دی ہے پوری دنیا میں۔ تیسرا کام جو کتنا، دیکھو کوئی بڑا سخت کام نہیں ہے، آپ نے اگر ایک رات کو 500 کسی مسکین محتاج کو دیا، اس سے آپ کی دولت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے کسی کو 10,000 دی، 50,000 دیا، 1,000 دیا، 100 حتہ دیا آپ نے کسی کو، 83 سال 4 مہینے آپ گویا کہ مسلسل اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے رہے۔ تیسرا چیز انہوں نے فرمایا، تراویح کے علاوہ، سنن و نوافل کے علاوہ تم جو ہے ان راتوں میں کسی وقت جاگو، اٹھو، کم سے کم 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنا بھی ممکن ہو سکے نوافل پڑھ رہو۔ اور اگر لاٹری لگ گئی، لیلۃ القدر ہاتھ میں آیا اور آپ نے یہ نوافل پڑھے، گویا کہ آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل اللہ کے راستے میں نفل پڑھے۔ ان کو اپنے پلے میں لے کو، بیوی کو بتا دو، بیوی کو بتا دو تیرے شریک حیات ہے، اس کو بھی جنت چاہیے، اس کو بھی اللہ کی رضا چاہیے، اس کو بھی سمجھا دو۔ کبھی کبھی ہم مرد لوگ نا سمجھتے ہیں کہ بس جنت کا ہم ٹھیکیدار بن جائیں، بیوی کا کوئی فکر نہیں کرتے، لیکن نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہماری ماؤں میں اتنا شوق و جذبہ ہوتی ہے کہ وہ مردوں سے بھی بڑھ کر ہے آخرت کے لیے۔ اچھی بیویاں موجود ہیں، اچھی عورتیں دیندار موجود ہیں۔ بہلول بیٹا دریا کے کنارے میں چھوٹے چھوٹے کمرے بنا رہا تھا، ہارون رشید گزر گیا، ہارون نے پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ وہ ہاتھوں سے یوں بنا رہا تھا جس طرح بچے کھیلتے ہیں، جانتے ہو نا دریا کے کنارے میں لوگ کھیلتے ہیں، بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ ہارون اس طرح بنا رہا، اور بہلول بنا رہا تھا، ہارون گزر گیا۔ ہارون نے کہا بہلول کیا کر رہے ہو یار یہاں پہ؟ بہلول دنیا کے اعتبار سے نادان تھا، لیکن آخرت کے اعتبار سے بہلول سب سے زیادہ ہوشیار تھا۔ بہلول نے کہا ہارون تو کیا پوچھتے ہو یار، مجھے گھر بنانے دو۔ کہ نہیں بتاؤ۔ کہتے میں گھر بنا رہا ہوں یہاں۔ کیا کرو گے؟ کہتے میں بنا کے بیچتا ہوں یہ گھریں، جو لے لے گا میں دے دوں گا۔ ایک گھر 1 دینار کا، ایک گھر دینار سونے کا ہوتا تھا۔ بس یوں ایک ادھر بنایا، ایک ادھر بنا، دریا کے کنارے مٹی نرم ہے۔ تو ہارون ہنس کے چلے گئے، اس نے سمجھے یہ بہلول ہے، یہ ملنگ ہے، یہ فقیر ہے، اس کا تو عادت ہی یہی ہے۔ اس کے بعد فوراً زبیدہ گزری، ہارون کی بیوی زبیدہ آئی،
پوچھنے لگی ہارون بہلول کیا کر رہے ہو؟ ابھی بھی میں جنت میں گھر بنا رہا ہوں اور بیچنا چاہتا ہوں۔ اچھا یہ جنت کے گھر ہیں؟ ہاں 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 ہاں۔ کتنے کا ایک ہے؟ ایک کا 1 دینار ہے۔ بیوی نے خادمہ سے کہا وہ شرہ، وہ پیکٹ جس میں دینار ہیں، جتنے دینار اس میں ہیں وہ دینار ہر گھر کے حساب سے 1 دینار بہلول کو دے دو، میں یہ سب خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے خرید لیے، چلے گئے۔ اچھا رات کو ہارون رشید نے خواب میں دیکھا اوئے جنت کا دروازہ کھل گیا، عجیب بنگلے ہیں۔ ہارون کے دل میں آ گیا کہ میں داخل ہو جاتا ہوں۔ جب وہ آگے جانے لگا فرشتوں نے روکا، کہیں ہارون تمہیں جانے نہیں دیں گے، اس لیے کہ تمہارے نہیں ہیں، یہ تیرے بیوی محترمہ، یہ ملکہ زبیدہ کی ہیں، اس نے خریدے ہیں، تم نے نہیں خریدے۔ کبھی کبھی بیویاں مردوں سے بھی زیادہ ہوشیار ہوتی ہیں۔ بچوں کو بتایا کرو ایسی چیزیں، مسئلہ سن لیا، کوئی بات سن لی گھروں میں جا کے، ہاں، وگرنہ قیامت میں پکڑ ہوگی تمہاری، اس لیے کہ تم یہاں سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، سنتے تھے، وہ بیچاریاں تو گھروں میں رہ رہی ہیں۔ خیر دوستو، میں یہاں پہنچا تھا کہ جہد کرو، کم سے کم چھوٹے موٹے عمل انجام دو، ان باقی بقیہ راتوں کو چکٹلو میں، پتہ بازی میں، کرکٹ میں، ہوٹل کے سامنے بیٹھ کے غیبت چائے پینے میں، دوسرے تمسخرات لاؤ لب میں، ان کو خراب نہ کرو، وگرنہ بہت پچھتاؤ گے، بہت پشیمان ہو گے۔ مہینہ کیا مہینہ ہے، ارے میں آپ کے خدمت میں کیا عرض کر دوں، یہ ایسا عظیم الشان مہینہ ہے، ہو رمضان۔ کیا نام ہے اس کا؟ ذرا زور سے نہیں بولو گے؟ میرے ساتھ نہیں چلو گے؟ چلو گے میرے ساتھ؟ کیا نام ہے اس مہینے کا؟ رمضان۔ تو دوستو یہ رمضان جو ہے نا، اس کی ہر لفظ میں نے پہلے بھی توجیہ کیا تھا آپ حضرات کے سامنے کہ 5 حروف ہیں، را میم ضاد الف نون، را میم ضاد 3 ہو گئے، پھر الف نون کتنے ہو گئے؟ 5۔ اب نام کو تو دیکھو نا، کہتے ہیں ہر چیز کی کمال اس کے نام میں پیدا ہو جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب میں لکھا کہ رمضان کا جو راہ ہے یہ رحمت کا پیغام ہے، رمضان کا جو میم ہے اس میں مغفرت کا پیغام ہے، رمضان کا جو ضاد ہے یہ زمان للجنت کا، آپ کو جنت میں لے جانے کی زمان ضاد میں موجود ہے، راہ میں رحمت ہے، میم میں مغفرت ہے، ضاد کے اندر ضمان للجنہ، جنت میں لے جانے کی وکالت و ضمانت ہے، اور الف میں الامان من النار، الامان من النار، امت محمد کو جہنم سے نجات ملنے کا امان موجود ہے، اور نون میں میرے بھائیو نور، نون النون نور من اللہ الکریم الغفار، رمضان کا نون وہ پیغام دے رہا ہے، اے امت محمد میں اللہ کا مہینہ ہوں، میرا نون تجھے نور کی طرف دعوت دے رہا ہے، تو ان دنوں کو ضائع مت کرو اور ان دنوں کو، باقی دنوں کو فائدہ لے لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، کلیم تھے، مولا جتنے محبت مجھ سے تو نے کی ہے، جو عزت تو نے مجھے دی، اس کو سن لینا، یہ واقعہ سن لینا، کیا کسی دوسرے کو بھی اتنا عزت تو نے دیا ہے اپنے بندوں میں سے جو مجھے دیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا
ہاں میرے کلیم، میں نے آخر میں آنے والے ایک امت ہوگا جس کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ زور سے بولو امتی، اور صلات بھی بھیج دو امتی صلی اللہ۔ کہا موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھے تورات بھی دیا، میں نے تجھ سے بات چیت بھی کی، تیرے ناز کو بھی میں برداشت کرتا رہا، لیکن آخر زمانے میں ایک امت جس کو امت محمد کہا جاتا ہے، وہ جب آئے گا، اے موسیٰ جو محبت پیار میں تجھ سے کر رہا ہوں، اس امت کے ساتھ میں تجھ سے بھی زیادہ پیار کروں۔ یہ بات سمجھنے کی، یہ اللہ مجھ سے ہی زیادہ پیار کریں گے اس سے، اس میں کیا کمال ہے، اس میں کیا حسن ہے، کیا خوبی ہے۔ کہا اے میرے کلیم، جب میں تجھ سے، تو مجھ سے بات کرتے تھے، میرے اور تیرے بیچ میں 70,000 حجاب و پردہ موجود تھے، تب میں نے تجھ سے بات کی اور تو نے مجھ سے بات کیا۔ لیکن یہ امت محمد جو آخر زمان میں آئے گا، یہ جب ان کو میں ایک مہینہ دوں گا، اس مہینے کا نام رمضان ہے، جب اس مہینے میں یہ روزہ رکھیں گے، جب اس مہینے میں یہ قرآن پڑھیں گے، جب اس مہینے میں یہ افطار کے وقت دسترخوان کھول کے دعائیں پڑھنے لگیں گے، اے میرے موسیٰ، او میرا کلیم، جب میں اس امت سے اتنا قریب ہوں گا کہ سارے پردے ہٹا دوں گا، سارے پردے ہٹا دوں گا۔ تجھ سے پھر بھی 70 پردہ تے میں نے بات کی، 70,000 پردے۔ اس امت کی وہ سوکی ہوئی جو اونٹ ہوگا، اس کا زرد جو چہرہ ہوگا بھوک پیاس کی وجہ سے، اس کے بدن میں مزدور کام کرتے ہوئے بھی روزہ رکھتے ہیں، جب یہ افطاری پر بیٹھ کے ہاتھ اٹھا کے مجھ سے مانگتے ہیں اے کلیم، میں اس وقت اس آخری امت سے اتنا پیار کروں گا، اتنا پیار کروں گا، ان کی ہر دعا کو قبول کروں گا اور سارے حجابات و پردہ کو بھی ہٹاؤں گا۔ اس کو ویسے ہی نہ سمجھو، بڑا قیمتی دینے جا رہے ہیں، باقی ان کو یہاں گلے میں لٹکا دو، کسی طریقے سے بھی خراب نہ ہونے دو، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاؤ۔ دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو سب کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صالح نیک امت میں داخل فرما دے، اور رمضان کی عزت و احترام کرنے کا اللہ ہمیں شرف نصیب فرما دے، قرآن پڑھنے کی شرف نصیب فرما دے، افطاری کے وقت ہماری دعاؤں کو اللہ قبول فرما دے، اور وہ محبت جو اللہ اس امت کے ساتھ۔ پھر حضرت موسیٰ نے کیا کیا، آخری بات میں آپ کو سنا دوں، کہا یا اللہ جب تو اس امت سے اتنا محبت کرے گا جو آخر میں آئے گا، یا اللہ یہی رمضان مجھے بھی دے دو اور یہی محبت مجھ سے کرو۔ بولو سبحان اللہ۔ اے اللہ یہ رمضان بھی مجھے دے دو اور یہ محبت بھی مجھ سے کرو۔ کہا نہیں، یہ فیصلہ میں پہلے کر چکا ہوں کہ یہ قسمت نصیب صرف اسی امت کا ہوگا۔ دعا فرمائیں اللہ میری اور آپ کی گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ رب العزت بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے، اللہ ہمارے روزوں کو، افطار کو، سحور کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کو، صدقہ و خیرات کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، مسلمانوں کی لڑائی، ایک دوسرے کی مار کٹال، ان بیماری خطرناک مریضیوں سے اللہ تعالیٰ امت کو بچائے، اور جتنے بھی فاسد گروہ ہیں اس امت کے اندر، جو اختلاف اور مار دھاڑ کو ہر جگہ وہ عام کر رہے ہیں، اپنے ملک میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی، دعا کرے اللہ تعالیٰ
ان آڑوں کو، ان کانٹوں کو، ان شیشوں کو راستے سے ہٹا دے۔ اللہ تعالیٰ صالحین امت کو ہر ملک میں کام کرنے، خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا